الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں مدرسہ رفیق الاسلام کے سارے طلباء سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ شور و گل نہ کریں، خاموشی کے ساتھ پروگرام سماعت فرمائیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم کے جو طلباء و طالبات ہیں ان کا پروگرام آپ کو سماعت کرنا ہے، تو وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، تو بچوں سے میں گزارش کروں گا برائے مہربانی خاموش رہیں، ایک دوسرے سے بات نہ کریں، شور و گل نہ کریں، اور جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے بچے اسے بغور سماعت فرمائیں۔ تو اب آئیے بلا تاخیر میں اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے میں تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے محمد الحان اور ترجمہ پیش کرنے کے لیے محمد فرحان اور انگلش میں ترجمہ پیش کرنے کے لیے شمشیر کو میں دعوت دوں گا۔ یہ تینوں بچے اسٹیج پر آئیں اور قرآن مقدس کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں، اس لیے کہ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے، سناؤ نغمے قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ تو اب خاموشی کے ساتھ آپ قرآن مقدس کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ I seek refuge in the بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. والتین والزیتون۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ By the fig and the olive. وطور سینین۔ اور طور سینا کی۔ And by Mount Sinai. وہذا البلد الامین۔ اور اس امان والے شہر کی۔ And by this security city, Makkah. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں بنایا۔ We have certainly created man in the best of structure. ثم رددناه اسفل سافلین۔ پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالات کی طرف پھیر دیا۔ Then we return him to the lowest of the low. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ Except for those who believe and do righteous deeds, for they will have a reward united. فما يكذبك بعد بالدين۔ تو اب کیا چیز مجھے انصاف کے جھوٹ لانے پر باعث ہے؟ So what you not riveted in the way. أليس الله بأحكم الحاكمين۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ Is not Allah the most just of judges? آمنت بالله صدق الله العظيم۔ السلام علیکم۔ Assalamu alaikum. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے 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 زندگی یہ نبی کے لیے واللہ 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 سنیوں سے شادی کرو سنیوں سے شادی کرو سنیوں سے شادی کرو سنیوں سے شادی کرو یہ وہاں بھی نہیں فیملی کے لیے واللہ 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 مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو 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 ایک پہچان دین نبی کے لیے واللہ 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 واللہ
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। जो पूछा कहानी वाले ने कहाँ सिद्दीक़ अकबर ने। जो पूछा कहानी वाले ने कहाँ सिद्दीक़ अकबर ने। मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदाई। सुलगती आग पर हबशी के होठों से सदाई। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह या मेरे अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अजहर भाई। आपसे मैं चंद सवाल पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। नमाज के शराइत कितने और कौन कौन से हैं? नमाज के शराइत 6 है। नंबर 1 तहारत, नंबर 2 सित्र औरत, नंबर 3 इस्तकबाल किबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत, नंबर 6 तकबीर तहरीमा। क्या आपसे मैं तहारत के मायने पूछ सकता हूँ? हाँ ज़रूर। यानी नमाजी के बदन, कपड़े और इस जगह का पाक होना जिस पर नमाज पढ़े। क्या आपसे मैं सत्र औरत की मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। यानी मर्द को नाप से घुटने तक छुपाना। क्या मैं इस्तकबाल किबला के मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। यानी नमाज के शुरू में अल्लाह अकबर कहना। क्या मैं वक्त की मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। यानी नमाज को इस वक्त में अदा करना। क्या मैं नियत के मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। दिल के पक्के इरादे से नमाज अदा करना। क्या मैं तकबीर तहरीमा के मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। नमाज के शुरू में अल्लाह अकबर कहना। नमाज के फ़राइज़ कितने और कौन कौन से हैं? नमाज के फ़राइज़ 7 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 कीरत, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सजदा, नंबर 6 कायदा आखिरा, नंबर 7 खुरूज बिस्मी। क्या मैं आपसे तकबीर तहरीमा के मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। नमाज के शुरू में अल्लाह अकबर कहना। क्या मैं कीरत क़याम के मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। यानी खड़े होकर नमाज अदा करना। क्या मैं कीरत के मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। एक बड़ी आयतें या 3 छोटी आयतें या एक छोटी सूरह पढ़ना। क्या मैं रुकू के मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। हाथों को घुटनों पर रख कर इतना झुकना कि पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए। क्या मैं सजदा के मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। हाथ और पेशानी और हाथों को नाक की हड्डी का ज़मीन पर लगाना। क्या मैं कायदा आखिरा के मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। यानी नमाज की रकातें पूरे करने के बाद 2 जानों पर बैठना। क्या मैं खुरूज बिस्मी की मायने पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। कायदा आखिरा के बाद नमाज से बाहर निकलने के लिए दोनों जानब सलाम फेराना। आप कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? मदरसा रफ़ीकुल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मैं आपसे चंद हदीसों के तर्जुमे पूछ सकती हूँ? जी ज़रूर। हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तर्जुमा, अमाल का दारू मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, अत्तहूरु शद्रुल ईमान। तर्जुमा, पाकीज़गी आधा ईमान है। हदीस नंबर 3, अस्सलामु क़ब्लल कलाम। तर्जुमा, पाकीज़गी आधा ईमान है, बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 4, नौमुस सुबहती यमनौविस। तर्जुमा, सुबह का वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। हदीस नंबर 5, अल-वुज़ू मिफ्ताहुस सलात। तर्जुमा, वज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 6, अस्सलातु इबादुद्दीन। तर्जुमा, नमाज दीन का सुकून है। हदीस नंबर 7, अफ़ज़लुल इबादती क़िराअत। तर्जुमा, क़िराअतुल कुरान नहीं, कुरान की तिलावत करना बेहतरीन इबादत है। हदीस नंबर 8, खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान अल्लमा। तर्जुमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 9, अद्दुआ मुखुल इबादती। तर्जुमा, दुआ इबादत का मर्ज़ है। हदीस नंबर 10, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। तर्जुमा, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं चल कर कह दूं सुभान अल्लाह। अब आइए फिर हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं अस्सूर को दावत दूंगा कि वो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तर्जुमा, अमाल का दारू मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, अत्तहूरु शद्रुल ईमान। तर्जुमा, पाकीज़गी आधा ईमान है। हदीस नंबर 3, अस्सलामु क़ब्लल कलाम। बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 4, सुबह के वक्त सोना रिज़्क़ को रोकता है। हदीस नंबर 5, मिफ्ताहुल जन्नत इस्सलात। जन्नत की कुंजी नमाज है। हदीस नंबर 6, अस्सलातु इबादुद्दीन। नमाज दिन का सुकून है। हदीस नंबर 7, अफ़ज़लुल इबादती तिलावतुल कुरान। कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। हदीस नंबर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमन भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ भाई, क्या मैं आपसे चंद दुआ के तर्जुमे पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर। कुरान पाक पढ़ने की दुआ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बुलंदी पर चढ़ने की दुआ। अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है। बुलंदी से उतरने की दुआ। सुबहान अल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह हर ऐब से पाक है। पानी पीने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। पानी पीने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा, सब खूबियाँ अल्लाह जल के लिए जो मालिक सारे जहां वालों का। खाना खाने की दुआ। खाना खाने की दुआ। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। तर्जुमा, मैं अल्लाह का नाम लेकर और इसकी बरकत पर खाता हूँ। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा, सब खूबियाँ अल्लाह जल के लिए जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। सोने की दुआ।
اللہم بسمک اموت و احیا. ترجمہ میں اللہ کا نام لے کر مرتا یعنی سوتا اور جیتا یعنی جاگتا ہوں. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. ترجمہ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند اور حیات یعنی بیداری عطا فرمایا اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے. مصافحہ کرتے وقت کی دعا. یغفر اللہ لنا ولکم. ترجمہ اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشا بہن, میں آپ سے دن کے حوالے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ جی ہاں. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہمارا دن کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام اچھائی, صفائی, بھلائی, سچائی سکھاتا ہے. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ریبا بہن آپ نے ساری چیزیں کہاں سے سیکھی؟ مدرسہ رفیق اسلام سے سیکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریبا بہن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساریہ بہن. کیا میں آپ سے قرآن کے تعلق سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز کب سے ہوا؟ 17 رمضان المبارک پیر سے. پہلی وحی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ 40 سال. پہلی وحی کا تعلق قرآن مجید کی کس سورت سے ہے؟ سورہ علق سے. کون سا ایسا فرشتہ ہے جس کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے. قرآن کریم کا اصل مقصد نزول کیا ہے؟ ہدایت. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کے معنی ہے جمع ہونا. اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ سارے علوم و آخری علموں کا مجموعہ ہے. کل آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ آسمانی کتابیں 104 ہے. 4 کے مستقل نام, باقی 100 صحافی ہے. ان مستقل 4 کتابوں کے نام کیا ہے اور کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی؟ توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. قرآن کس نبی پر نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن کریم کی آخری آیت مبارک کب نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. ماشاءاللہ. یہ سب چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ مدرسہ رفیق الاسلام سے سیکھی. السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي على الرسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اور ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں 5 دفعہ روزانہ غسل کرو کیا کچھ میل رہیں گی؟ لوگوں نے عرض کیا میل نہیں رہیں گی. فرمایا 5 نمازوں کے مسائل اسی طرح ہے. اللہ ان نمازوں کی برکتوں سے گناہ مٹاتا ہے. گناہ مٹنے سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور جہاں تک کہ حقوق العباد کا تعلق ہے تو ان کے ادا کرنے پر معافی ملتی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور صحیح وقت پر ادا کرے اور ان کا رکوع و خشوع پورا کرے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے بخش دے اور جو آدمی ایسا نہ کرے تو اس کے لیے بخشش کا وعدہ نہیں. خدا چاہے اسے بخشے یا اسے عذاب کرے. ایک اور حدیث میں آیا ہے الصلاۃ نور من النور نماز مومن کا نور ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے الصلاۃ میراج المؤمنین نماز مومن کا میراج ہے. الصلاۃ عماد الدین فمن ترکہ حدم الدین نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین گرا دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو. دین بغیر نماز کے لیے نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے
تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑی, اس کے پتے اور بھی گرنے رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر, مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے یہ پتے درختوں سے گر رہے ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہوگا جو نماز میں سے بھی چوری کرے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ وہ نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کی چوری یہ ہے کہ نماز میں رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. سبحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افضل بھائی. کیا میں آپ سے چند سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور, انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. نبی کسے کہتے ہیں؟ جس انسان کو اللہ نے ہدایت کے لیے وہی بنا کر بھیجا اسے نبی کہتے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے کس نبی کو پیدا کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی کا نام ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں, ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتے. اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے کذاب کہتے ہیں. کیا سارے انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جی ہاں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تمام انبیاء کیا تمام انبیاء کے سردار تمام انبیاء کے سردار کون ہیں؟ تمام انبیاء کے سردار ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اعلیٰ حضرت نے کنز ایمان میں نبی کے کیا معنی بتائے؟ غیب کی خبر دینے والا. چند انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ بتائے. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیزیں کو معجزہ کہتے ہیں. وہ کون سے نبی تھے جو لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا. کس نبی کے عصا یعنی لاٹھی مارنے پر دریا کے درمیان راستہ بنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا یعنی لاٹھی مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بنا. وہ کون سے نبی تھے جو 3 میل دور چوٹی آواز سن کر مسکرائے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیڑی آواز سن کر مسکراتے. وہ جنتی اونٹنی کس نبی کی تھی جو اپنی باری آنے پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی؟ وہ جنتی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری آنے پر پورے تالاب کا پانی پی جاتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کو اتنی اچھی پیاری پیاری باتیں کہاں سے سیکھنے ملی؟ میں مدرسہ رفیق الاسلام سے سیکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَصَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ. وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ. سامعین محترم, ہمارے مالک و خالق اللہ رب العالمین جل و جلال نے اس کائنات عالم کی ہدایت و برکت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کریم مرسلین کو مبعوث فرمایا. آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے, شیش علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے, نوح علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے,
कलीम अल्लाह अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, ज़बी अल्लाह अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, रूह अल्लाह अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आए, सारे नबी रहमत लेकर आए, सारे रसूल रहमत लेकर आए, मगर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन कर तशरीफ़ लाए। हदीस बारी ताला होता है, वमा अरसलना इन्नका लअल वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुझे दोनों जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। सामाईन मोहतरम, हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। जहाँ तक इसकी कुबरियाई है वहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ाई है। फ़तेह मक्का के एक रोज़ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकान की दीवार से टेक लगाकर अपने किसी गुलाम से गुफ्तगू फरमा रहे थे। यह मकान एक काफिर औरत का था जिसने बुग़्द व हसद से अपने मकान की खिड़की दरवाजे बंद कर ली थी ताकि आपकी आवाज़ इसे सुनाई न दे। इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाह मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस मकान की दीवार से टेक लगाकर बैठे हैं ये एक काफिर औरत का मकान है जिसने बुग़्द व हसद से अपने मकान की खिड़की दरवाजे बंद कर लिया है ताकि आपकी आवाज़ इसे सुनाई न दे। इधर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये कहना था, अंदर बैठे बैठे इस औरत के दिल की दुनिया बदल गई है। इस औरत ने अपने मकान की खिड़की दरवाजे बंद कर लिया था और अल्लाह ताला ने इस औरत के दिल के दरवाज़े खोल दिए थे। वो बेकरार होकर बाहर निकली और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर गई और मुसलमान हो गई और दिल से तस्दीक किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जिधर जिधर भी गए करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। अल्लाह तबारक ताला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुताहर को अपने मखलूक के लिए नरम कर दिया। मखलूक खुदा की खैर ख्वाही आपका मंसूब आली था। यही वजह थी कि यहाँ पर अपने पराए दोस्त दुश्मन की दस्तगिरी हो जाया करती। बिला इम्तियाज़ रंग नस्ल सबको यकसा तौर पर देखा जाता। मनतर्ब लोग यहाँ पहुँच कर सुकून हासिल करते। हर दुखी के दुख का मदावा इसी बारगाह में हो जाया करता। यहाँ पहुँचने वाला हर गम से आज़ाद हो जाया करता। यहाँ पर अपने तो अपने पराए को भी दामन रहमत में असर आता था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ियान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबील भाई। ज़ियान भाई, आज मैं आपसे फ़रिश्तों के बारे में कुछ चंद सवालात कर सकता हूँ, क्या आप मुझे उनके जवाब देंगे? जी पूछिए। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह के नूर मखलूक है। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते वही करते हैं जिसका अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है। फरिश्तों के सरदार कौन हैं? फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्ते की तादाद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। फरिश्तों की ग़िज़ा क्या है? फरिश्ते की कोई ग़िज़ा नहीं, वो ना कुछ खाते और ना पीते हैं। ज़ियान भाई, अब मैं आपसे सहाबा इकराम के बारे में भी सवालात करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उनके भी जवाब देंगे? जी हाँ। सहाबी किसे कहते हैं? जितने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर ही खात्मा हुआ उसे सहाबी कहते हैं। खुलफाए राशिदीन से कौन से सहाबा इकराम मुराद है? मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर व ज़ाहिरी के बाद बातरतीब जो 5 अमीर बने उन्हें खुलफाए राशिदीन कहते हैं। 5 खुलफाए राशिदीन के नाम बताइए। 5 खुलफाए राशिदीन के नाम ये है, अमीर मुमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीर मुमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीर मुमिनीन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीर मुमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीर मुमिनीन हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ज़ियान भाई, क्या मैं आपसे नमाज के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, क्या आप मुझे वो मालूमात देंगे? जी हाँ ज़रूर। क्या मदनी मुन्नों को भी नमाज पढ़नी चाहिए? जी हाँ, मदनी मुन्नों को भी नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज के कितने शराइत हैं? नमाज के 6 शराइत है। नमाज के कितने फ़राइज़ हैं? नमाज के 7 फ़राइज़ है। फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी? फजर की नमाज में 4 रकातें हैं। 4 रकात सुन्नतें, 2 रकात सुन्नतें मौक़ूदा, 2 रकात फ़र्ज़। ज़ोहर की नमाज में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी? ज़ोहर की नमाज में 12 रकातें हैं। 4 रकात सुन्नतें मौक़ूदा, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नतें मौक़ूदा, 2 रकात नफ़ल। असर की नमाज
में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी? असर की नमाज में 8 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत गैर मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज। मगरिब की नमाज में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी? मगरिब की नमाज में 7 रकातें हैं, 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात नफल। ईशा की नमाज में कितनी रकातें हैं और कौन कौन सी? ईशा की नमाज में 17 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत गैर मौक़ूदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मौक़ूदा, 2 रकात नफल, 3 रकात वित्र और 2 रकात नफल। माशाल्लाह सियान भाई, आपको तो बहुत सी मालूमात हासिल है। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمین سے آسمان کی طرف پرواہ کرتی ہوں زمین سے آسمان کی طرف پرواہ کرتی ہوں خدا کا نام لے کر اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں آج جس موضوع پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقین تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی زندگی بہترین نمونہ ہے قرآن میں جن کی شان بیان خدا کرے قرآن میں جن کی شان بیان خدا کرے بندے مدح سرائی کس طرح ہوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام پر شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہر نبی کی زندگی جس انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے اب قیامت تک کے ان کی مبارک زندگی ہمارے ہی حاصل ہدایت کرنے والی ہے وہ رحمت لقب کرنے والا میں سردیوں پڑھانے والا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ہدایت آمینہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طاہر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی طاہر بھائی کیا میں آپ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات پوچھ سکتا ہوں جی ضرور ایان بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باشارت کس شہر میں ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشارت کس مہینے اور کس تاریخ کو ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشارت کس دن ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا طولہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کہاں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ مدینہ منورہ میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارکہ کتنی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارکہ 63 سال ہے طاہر بھائی کیا میں آپ سے کچھ اور سوالات بھی پوچھ سکتا ہوں جی ضرور ایان بھائی ہمیں کس نے پیدا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین آسمان سورج اور چاند ستارے کس نے بنائے زمین آسمان سورج چاند اور ستارے سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کیا ہیں کوئی چیز اللہ سے چھپ سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی اسے ہر چیز کا علم ہے السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم صدیق اکبر نے میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ سلگتی آگ پر حبشی کے ہوتوں سے صدائی سلگتی آگ پر حبشی کے ہوتوں سے صدائی
میرے اللہ خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے کہ دل سے زنگ ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یہی کہتا ہے غالب بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں یہی کہتا ہے غالب بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں ہمیں رستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله بچوں بولو اللہ 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 رب مجھ کو بلا لے گا دیکھوں گا قاری صاحب ماشاءاللہ کتنا پیارا پڑھ رہے ہیں بچے مرشد بھائی آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں آپ کو مل کے پڑھنا بھی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ
رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا ہوں گا اللہ کرنے والا جب عمرہ کے لیے جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی جب تیری پہلی نظر کھانے کا بابا پڑے تو ہم کو نہ بھول جانا. علماء اکرام فرماتے ہیں جب پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگو اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے. ہوتا کیا ہے جب آپ کا جانا ہوگا الحمدللہ میرا بھی جانا ہوا پہلی نظر پڑی ہوا وہی جو شاعر کہتا ہے. شاعر کیا کہتا ہے کبھی پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا بھول گیا ہوش مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا بھول گیا پہنچا جو قدم کی چوک قبر کرم گھیر لیا باقی نہ لگا پھر ہوش کیا مانگا کیا بھول گیا بھول گیا جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی جب پہلی کعبے پہ جائے گی اس کعبے پہ جائے گی دل جھوم سجائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا. ہاتھوں بلند کر کے کہیں مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے پڑھا. بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے سب یہاں سے وہاں تک یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ایک کلام کے دو شعر پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے تو جی چاہتا ہے جس کا جی چاہتا ہے میرے ساتھ مل جائیں شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے
کو جی جاتا ہے، وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسا لے۔ آپ کو کہنا ہے جی چاہتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کہے گا نظر میں بسا لینے کو جی چاہتا ہے۔ چاند اور ستاروں میں تکرار ہو گئی، ستارے کہنے لگے چاند تیرے اندر تو داغ دکھتا ہے جو تیرے دو ٹکڑے ہوئے۔ چاند مسکرا کر کہتا ہے، جواب دیتا ہے، شاعر نے اس بات کو نوٹ کیا اور کہتے ہیں ستاروں سے یہ چاند کہتا دم دم تمہیں کیا بتاؤں، وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بڑا ہی پیارا شعر، آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ علی اصغر کربلا کے میدان میں پانی کی شدت کے لیے تڑپ رہے تھے، اس شاعر نے تو کمال کر دیا۔ کہتے ہیں وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے کے اندر کیا اے بابا میں پانی کو پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کو پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کو پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک بہت پیارا شعر اور یہ بھی سنو، جگاتے محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی قاسم بھائی اجازت اگر ہو تو جام شہادت گلے سے لگانے کو جی جاتا ہے۔ یہاں سے وہاں سب مل کر ایک ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، شہر محبت شہر محبت جگہ مصطفیٰ وہی بنا لینے کو جی جاتا ہے۔ آخری شعر جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، کیا فرماتے مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، ارے جہاں جا لوٹانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ جان اگر وہ ارے تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، ارے جہاں جا لوٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جگہ مصطفیٰ وہی گھر بنانے کو جی چاہتا
رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صاحب بھائی مزاج شریف بخیر ہے آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اور آپ کا کیسے آنا ہوا؟ آپ کے چہرے کو دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت پریشان ہو۔ الحمدللہ حضور، آپ لوگوں کی دعاؤں سے سب بخیر ہے۔ دراصل میں اپنے بچے کے بارے میں بڑا متفکر ہوں۔ 2 سالوں سے ایک ہی مکتب میں جاتا ہے مگر ابھی تک اسے کچھ بھی پڑھنا نہیں آیا۔ الحمدللہ ہمارے ادارے میں بھی بہت سے ایسے طالب علم آئے تھے جنہیں یسرنا القرآن تک پڑھنا نہیں آتا تھا مگر اب بہت ہی عمدہ انداز میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ حضور، آپ نے تو بہت ہی عمدہ بات بتائی ہے۔ میرے بیٹے پر بھی نگاہ کرم فرمائے اور اپنے ادارے میں قبول فرمائے۔ کیوں نہیں، ضرور۔ حضور گستاخی معاف، آپ کے مکتب میں بچوں کو کیا کیا اور کس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ، تعلیم و تربیت کو لے کر آپ کی سوچ بڑی ہی عمدہ ہے۔ ہمارے مکتب کے تعلیم و تربیت کے نظام کا مشاہدہ آپ خود ہی فرما سکتے ہیں۔ جی حضور، بڑی کرم نوازی ہوگی۔ ارے بیٹے اویس، چند طلبہ اکرام کو ساتھ لے آؤ اور داخل نصاب ساری کتابیں بھی ساتھ لے آؤ۔ جی حضور، میں ابھی چند طلبہ کرام اور داخل نصاب کتب خدمت علی قدر میں پیش کرتا ہوں۔ حضور، یہ چند طلبہ کرام آپ کی بارگاہ علی قدر میں حاضر ہے۔ نور، عادی، فرحان، عاطف، صفان، نافع، زویان، محمد کیف۔ ماشاء اللہ، آئے ہم اپنے بچوں کی مہارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جی حضور، کرم نوازی۔ ارے بیٹے نور، سورۃ العادیات ان الانسان لربہ سے تلاوت کرو تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان لربہ لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور۔ ماشاءاللہ حضور، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بہترین انداز قرآن تلاوت کا، میرا دل تو باغ باغ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بیٹے عاطف، 40 احادیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے حدیث نمبر 10، حدیث نمبر 20، 25، 30 اور 35 سناؤ تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 10، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 15، حسن الخلق نصف الدین، اچھے اخلاق آدھا دین ہے۔ حدیث نمبر 20، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 25، الکذب ینقض الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 30، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 35، الامانۃ عز، امانت داری عزت کا سبب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضور، ہمیں تو اردو میں حدیث پاک یاد نہیں، ان مکتب کے طالب علم کا یہ عالم ہے کہ عربی متن کے ساتھ ترجمہ اور حوالے بھی یاد ہے۔ آپ کا دل یقیناً اور فرحت محسوس کرے گا جب آپ یہ سنو گے جو ہم ہمارے طالب علم سے سنانے والے ہیں۔ ارے بیٹے ہادی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ سناؤ تو۔ حضور، یہ نسب نامہ کیا ہوتا ہے؟ آسان لفظوں میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک و محترم خاندان والوں کے نام، یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا پر دادا کے اسماء مبارکہ۔ ماشاءاللہ، یہ کسی مکتب میں میں نے نہیں سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ: بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدار بن نزار بن معد بن عدنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ کسی مکتب میں نے ابھی تک نہیں سنا۔ ماشاء اللہ۔ ارے بیٹے فرحان، تم وضو اور غسل کے فرائض سناؤ تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ہمیں بھی یاد نہیں، مگر ماشاءاللہ ان بچوں کو یاد ہے۔ ارے بیٹے صفوان اور نافع، تم دونوں مل کر باری باری نماز کے شرائط و فرائض سناؤ تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے شرائط 6 ہے۔ نمبر 1 طہارت، یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2 ستر عورت، یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو چہرے، ہتھیلی اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھانکنا فرض ہے۔ نمبر 3 نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 4 قبلہ کی طرف منہ ہونا۔ نمبر 5 نماز کی نیت کرنا۔ نمبر 6 تکبیرۃ تحریمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے فرائض 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام یعنی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا، نمبر 3 قرأت یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ آخرہ، نمبر 7 قنوت بسنوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضور، یہ کتنے وقت میں یاد ہو جائے گا؟ یہ سب پیاری پیاری بات یاد ہونے کے لیے بچے کے ذہن کا اعلیٰ ہونا بہت ضروری ہے۔ دراصل ہم لوگ انہی بچوں کو مکتب و مدرسہ میں داخلہ کراتے ہیں جو اسکول میں کمزور ہوتے ہیں۔ اچھے پڑھنے لکھنے والے بچے اکثر اسکول میں زیر تعلیم ہوتے ہیں۔ کاش یہ بات ہماری قوم کے سمجھ میں آ جائے۔ ارے بیٹے زویان اور محمد کیف، تم دونوں مل کر باری باری دعائے قنوت، التحیات اور درود ابراہیم سناؤ تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود ابراہیم:
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ माशाल्लाह हुजूर, मैं आपके मकतब से बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके मकतब को खूब खूब तरक्की अता फरमाए और इसमें जो भी मुआविनीन व ज़िम्मेदारान हैं उनकी सब नेक जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हुजूर, मैं मेरे बेटे को कब से लाऊं? आज ही से ले आओ। ठीक है हुजूर, मैं अभी साथ ले आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हाज़रीन मजलिस, मैं आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान पेश करने वाला हूँ। वो नबी जो सारे जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, वो नबी जो सिर्फ चाह ले तो सोने के पहाड़ साथ चलने लगे, वो नबी जो अपने उंगलियों के इशारों से चांद के 2 टुकड़े कर दे, वो नबी जो चाहे तो सूरज पलट आए, वो नबी जिसे रब खुद अपने दीदार के लिए लामका पर बुलाकर तमाम हिजाबात हटाकर अपना दीदार कराए, वो नबी जिसकी तारीफ़ खुद कुरान करता है। अगर हमारे दरमियान कोई चीज़ फ़ख्र करने की है तो वो ज़ात रसूल पाक की है। दुनिया में अगर किसी का तारुफ़ कराया जाता है तो मामूल तो ये है कि ये साहब है, इनका ये ओहदा है, या तो फिर उनके मकामात बताकर उनका तारुफ़ कराया जाता है, या तो फिर ये इतने ज़मीनों के मालिक है, ये डॉक्टर है, पायलट है, वकील है। लेकिन एक मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन तारुफ़ का तरीका ये है कि जब उसका तारुफ़ लोगों के दरमियान कराया जाए तो यूँ कहा जाए कि ये गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। सुनो मुसलमानों, वो अल्लाह जिसको हज़ारों उलूम व फ़नून अता कर दिया, वो इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी क्या नहीं था। बहुत बड़े ज़मींदार थे, बहुत बड़े रईस ख़ानदान से थे, बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, बहुत बड़े शायर थे, कलमकार थे, मगर फ़क्र करते हैं तो इस बात पर नहीं कि अहमद रज़ा को डरने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि अहमद रज़ा बहुत बड़े रईस ख़ानदान का है। अहमद रज़ा को डरने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि अहमद रज़ा बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है, कलमकार है, शायर है। नहीं, बल्कि इस अहमद रज़ा ने कभी इन बातों पर फ़क्र ही नहीं किया, बल्कि यूँ कहा, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ये फ़ख्र करने के तरीके हैं। अगर हुजूर के इश्क की बात है तो आओ बरेली के इमाम की तरफ कि अगर हुजूर के इल्म गैब पर कोई एतराज़ करता है तो बरेली का इमाम सफ़र हज में हालत बुखार में चंद घंटों में अद्दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया नाम की किताब लिख कर एतराज़ करने वालों के मुंह बंद कर देता है और फरमाता है, और कोई गैब क्या तुमसे ही ना हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब हुजूर के हुस्न और जमाल की बात आती है तो अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाता है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शो जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। जब हुजूर आशिक रसूल की बात आती है तो अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ 2 जहां फिदा, और 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। और हुजूर के इखलाक व किरदार की बात आती है तो फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे,
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اپنی ویلیو سمجھو مسلمانوں، تم اس نبی کے امتی ہو، فخر کرو تم اس نبی کے امتی ہو جسے رب اپنا محبوب رکھتا ہے، جس کے بارے میں قرآن تعریف کرتا ہے، جسے رب لامکاں پر بلا کر اپنا جلوہ خاص دکھاتا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ فاضل بریلوی ایک شخص سے گفتگو فرما رہے تھے، وہ شخص کہتا ہے کہ کعبہ افضل، یہ کہتے ہیں نہیں مدینہ افضل، وہ کہتا ہے کعبے کی فضیلت بڑی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فاضل بریلوی فرماتے ہیں وانت حل پر ہی غور کر لے، تجھے سمجھ آ جائے گا کون افضل۔ بڑی بحث کے بعد وہ شخص نہیں مانتا ہے، فاضل بریلوی فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، وہ مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، تو کہتا ہے کعبہ افضل۔ سن میرا عقیدہ یہ ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ سرکار کا روضہ لگتا ہے، کعبہ خود طیبہ کی جانب جھکتا لگتا ہے، پھول گلاب کا آپ کے چہرے جیسا لگتا ہے، اور چمکتا چاند نبی کا تلوہ لگتا ہے، سب تو جھکے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ حضور کی غلامی پر ناز کرو، اسی حضور کا کرم ہے جو آج تم پر پچھلی قوم کی طرح عذاب نہیں آ رہے، ورنہ وہ ہر قوم کی رحمت ہے۔ کچھ قوم میں رہ جاتے مگر ان کی مہربانی ہے، یہ قوم پسند آیا، ان کی مہربانی ہے یہ قوم پسند آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں تشریف نہ لاتے تو تم خاک و خر ہو جاتے مسلمانوں۔ سنو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جن کے نام سے کیس و کسریٰ کانپ اٹھتے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھ سے بچپن میں یہ کہا کرتے تھے کہ اے عمر تجھ سے تو 2 بکریاں سنبھالی نہیں جاتی، تو کیا کرے گا بڑا ہو کر۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی 24 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، فرماتے ہیں ہاں کل میں خطاب کا بیٹا تھا جس سے 2 بکریاں سنبھالی نہیں جاتی تھی، آج میں حضور کا غلام ہوں جس کی 24 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سنو فاضل بریلوی فرماتے ہیں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اور صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کرنا یہ ایمان والوں کا قرہ امتیاز ہے۔ آخر میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بیان کے دوران اگر کچھ غلطیاں خامیاں ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سب کا دل باغ باغ ہو گیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ مدرسہ رفیق الاسلام کے طالب علم تھے محمد سیف مشتاق، اور اب ایک اور طالب علم کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، محمد ایان یوسف انصاری۔ ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ محمد ایان یوسف انصاری
متعلم مدرسہ رفیق الاسلام مادھو نگر. مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس فنا میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. جس طرح میں پڑھاؤں اسی طرح بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجدد کا مطلب ہے دین میں تجدید کرنے والا، دین کے مزاج کو نکھارنے والا، امت کے بھولے ہوئے احکام شرعیہ کی یاد دلانے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے والا، فقہ و کلام کے الجھے ہوئے معرکتہ آلار مسائل کو سلجھانے والا، اپنی عالمان سطوت کے ذریعے اعلائے کلمت الحق فرما کر باطل اور اہل باطل کی جھوٹی شوکت کو مٹانے والا، دین کا وہ مزاج جس پر لوگوں نے اپنی غفلت کے عمل سے پردہ ڈال دیا ہو، اس غفلت کی چادر کو مجدد نہایت جواں مردی کے ساتھ ہٹاتا ہے اور دنیا کے سامنے صحیح چہرہ پیش کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، مجدد اپنے دور کے مقتضیات کو مکمل کرتا ہے. مجدد نائب النبی ہوتا ہے، مجدد نائب رسالت ہوتا ہے. اس لیے مجددوں کو بھی وہی ذمہ داریاں دی جاتی ہے جن ذمہ داریوں کو پیغمبر پورا کرتا ہے. پیغمبر بحیثیت پیغمبر ان ذمہ داریوں کا بیڑا اٹھاتا ہے. مجدد کو بھی صبر و رضا کی راہ سے گزرنا پڑتا ہے، غلط فکر و نظر کا جنازہ نکالنا پڑتا ہے، وقت کے باطل قوتوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر سر کا سودا کرنا پڑتا ہے، قوم و ملت کی بیماری کے خاتمے کے لیے تندرست مزاج دینا پڑتا ہے. مجدد جس دور میں بھی آتا ہے اور وہ جس دور کا مجدد ہوتا ہے اس دور کے سارے حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے. جہاں سے بھی گمراہیاں اپنا منہ کھولتی ہے وہیں سے اس کا آپریشن کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف کی رہنمائی کے مطابق جب ہم 14ویں صدی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا مجدد نظر آتا ہے جو 14ویں کی رات کی چاند کی طرح اپنی شان مجددیت میں درخشاں اور تابع ہے. فضل و کمال کے ساتھ ہر ایک علم میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دین کو مجدد کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، جس کے سامنے عرب و عجم، حل و حرم کے بڑے بڑے علماء نے سر نیاز خم کر دیے، جس کے علمی دبدبے کی وجہ سے ایشیا کے فلسفہ لرزتے رہے. جانتے ہو اس عظیم المرتبت مجدد کا نام کیا ہے؟ تو اب ہم سے سنو. اس کا پیارا نام عبد المصطفیٰ امام احمد رضا خاں ہے، جو اسلامی دنیا میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور و معروف ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بڑی ہی شقوہ، صلاح و تقوی کی عظمت ایک عجیب و غریب مرکہ تھی. یہاں تک کہ اس ذات گرامی نے اپنا سارا سرمایہ حیا، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری توانائیاں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رضائے مولا کے حصول اور اسلام کی بلندی کے لیے وقف کر دیا. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس نے دنیائی سنیت کے اجڑتے ہوئے گلستہ کو نوی زندگی دی. وہ اعلیٰ حضرت جس نے اپنے شعر بیانی سے بچھڑتے ہوئے لوگوں کو قریب کر دیا. وہ اعلیٰ حضرت جس نے زور و تقریر سے بے دینوں کا منہ بند کر دیا. وہ اعلیٰ حضرت جس نے اپنے سیف و قلم سے سرکش باطل کو مجروح کر دیا. وہ اعلیٰ حضرت جس نے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہرا بھرا بنا دیا. وہ اعلیٰ حضرت جس نے ہزاروں بہکے ہوئے لوگوں کو اسلام کا ہلکا بگوش بنا دیا. وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے گمراہیوں کو راہ حق دکھا
دکھانے میں بے پناہ کوششیں کی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے عرب و عجم میں دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بر کے خاطر گرائی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہیبت حق کا سکہ سب کے دلوں پر بٹھایا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے حدیث کی عزت و جلالت، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دیا، وہ اعلیٰ حضرت جس نے بڑے بڑے فلسفروں کو اپنے خدا داد علوم سے تاباناک شاہوں سے چکا چوند کر دیا، وہ اعلیٰ حضرت جس نے شریعت مقدسہ کی اتباع اور دین حق کی خدمت میں پوری زندگی گزار دی، وہ اعلیٰ حضرت جو اپنے وقت کا ابو حنیفہ و شافعی تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اعلیٰ حضرت جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کئی زندگیاں درکار ہے۔ آج مراسم امام اہل سنت کی وہ جماعت کی جو دھوم مچی ہوئی ہے، جس کے حسنات و برکت سے دنیائی اسلام مالا مال ہو رہی ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت مجددین امام اہل سنت رفیع الدرجت دریائے رحمت قاطع کفر و ضلالت ماہی بدعت سیدنا مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاد بالقلم کا ثمرہ و نتیجہ ہے۔ قوم کے اے ایمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قوم کے اے ایمان و حرمت کی نگاہ با زندہ باد، زندہ باد مفتی امام احمد رضا زندہ باد، ابر رحمت تیری شان باگرے کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبرے تیری، حشر تک فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبرے تیری، وقت خدا کی رحمتوں ہو اے امیر کارو تشور وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ علماء کرام کی ایمان افروز بیانات نے ہمارے قلوب کو جھنجھوڑا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے مدرسہ رفیق الاسلام کے جو طلبہ ہیں تقسیم انعامات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ میں مدرسہ رفیق الاسلام کے روح رواں حضرت مولانا حافظ قاری زین الدین نجمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مدرسہ رفیق الاسلام کی کارکردگی اور جن بچوں کو انعامات سے نوازنا ہے ان کے ناموں کا اعلان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ حاضرین مجلس، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کو رچانے اور بسانے میں جن لوگوں نے جس اعتبار سے بھی حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی سب کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو اب آئیے، الحمدللہ سال مدرسہ رفیق الاسلام میں 16 بچوں نے قرآن مقدس مکمل کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو بھی انعامات سے نوازا جائے گا، اور جن بچوں نے اپنی اپنی کلاس میں اول دوم سوم مقام حاصل کیا ان بچوں کو بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے، انشاءاللہ میں عنقریب ان بچوں کا نام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ جن بچوں نے قرآن مقدس مکمل کیا ہے وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں تاکہ وقت تھوڑا بچ جائے۔ جن بچوں نے قرآن مقدس مکمل کیا ہے وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ تو سب سے پہلے میں محمد طاہر ابن شاہ عالم کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ہمارے مسجد کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر فیض صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور محمد طاہر کو انعام سے نوازیں۔ محمد طاہر ابن شاہ عالم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر فیض صاحب سے اپنا انعام حاصل کریں۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत। और शमशेर इब्न अंसार अंसारी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और मोहम्मद बशीर भाई से अपना इनाम हासिल करें। अगर बशीर भाई नहीं हैं तो हाजी करीम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ, इस बच्चे को इनाम से नवाजें। और हबीबुल्लाह भाई से गुजारिश करूंगा कि वो मोहम्मद नबील इब्न हनीफ मोमिन को इनाम से नवाजें। शकील भाई से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मोहम्मद नबील इब्न हनीफ मोमिन को इनाम से नवाजें। उसके बाद मोहम्मद रज़ा इब्न अब्दुल कादिर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम कासिम भाई के हाथों से हासिल करें। कासिम भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इस बच्चे को इनाम से नवाजें। मोहम्मद रज़ा इब्न अब्दुल कादिर अंसारी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद ज़ियान इब्न यूसुफ अंसारी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम अफसर भाई से हासिल करें। अफसर भाई तशरीफ़ लाएं और इस बच्चे को इनाम से नवाजें। मोहम्मद कुर्बान, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। ज़रा आप हजरात से गुजारिश है कि जब बच्चों को इनाम दिया जाए तो कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल दें। फजल इब्न अब्दुल अहद अंसारी से गुजारिश करूंगा, कुर्बान गुजारिश करूंगा कि हज़रत अल्लामा मौलाना अज़मतुल्लाह मिसबाई साहब किबला के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। अल्लाह। फजल बिन अब्दुल अहद तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम महबूब भाई के हाथों से हासिल करें। महबूब भाई तशरीफ़ लाएं और इस बच्चे को इनाम से नवाजें। सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो भाई, सुभान अल्लाह। उसके बाद फरहान इब्न शाहिद अंसारी, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपना इनाम सईद भाई के हाथों से हासिल करें। सईद भाई थोड़ा तेज़ी के साथ तशरीफ़ लाएं। सुभान अल्लाह। अजहर इब्न हैदर अली अंसारी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपना इनाम शमशेर आलम से हासिल करें। बोलो भाई। काशिफ इब्न उज़ैर आलम अंसारी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपना इनाम खलील भाई के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। खलील भाई जहाँ कहीं भी हों तशरीफ़ लाएँ और इस बच्चे को इनाम से नवाजें। काशिफ इब्न उज़ैर अंसारी, फौजान इब्न फ़िरोज़ अंसारी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपना इनाम अज़हरुद्दीन अंसारी के हाथों से हासिल करें। अज़हरुद्दीन अंसारी जहाँ कहीं भी हों तशरीफ़ लाएँ और इस बच्चे को इनाम से नवाजें। सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह बच्ची है, बड़ी छोटी है, पढ़ने में बड़ी प्यारी है। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची को नज़र बस से बचाए और दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। दानिया बिन्त फ़िरोज़ अंसारी, इस बच्ची से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। दानिया जहाँ कहीं भी हों स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। तनवीर इब्न जमील पटेल, ये शमा नगर के रहने वाले, इनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। नारे तकबीर। इस बच्ची ने हाजी अनवर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम अयान इस बच्ची ने कुरान मुक़द्दस मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अयान इब्न अशफाक अंसारी जहाँ कहीं भी हो तशरीफ़ लाएं और अपना इनाम हाजी अनवर साहब किबला के हाथों से हासिल करें। ज़ैनब, अगर कहीं मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही तो ज़ैनब भी बड़ी तेज़ी के साथ आएँ और अपना इनाम हज़रत अल्लामा मौलाना जावेद रज़ा साहब किबला के हाथों से हासिल करें। ज़ैनब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफजल बिन असलम से मैं गुजारिश करूंगा
کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام زبیر انصاری کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ زبیر بھائی جہاں کہیں بھی ہوں تشریف لائیں اور اس بچے کو انعام سے نوازیں۔ اب ماشاءاللہ آپ نے یہ دیکھا کہ مدرسہ رفیق الاسلام میں ان سال الحمدللہ 16 بچوں نے قرآن مقدس مکمل کیا، اور الحمدللہ مدرسہ رفیق الاسلام میں 6 کلاس لگتی ہے۔ کتنی؟ 6 کلاس، تو 6 حفاظ الحمدللہ پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ تو ان کلاس میں اول دوم سوم جن بچوں نے مقام حاصل کیا ہے ان بچوں کو بھی انعام سے نوازا جائے گا، اور آپ ان کا نام سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ مدرسے میں جتنے بچے قرآن پڑھتے تھے اور 20 پارے کے اوپر جن کے پارے ہو چکے تھے، ان بچوں کو ہر کلاس میں سے نکال کر ایک جگہ جمع کیا گیا، اور پھر یہ دیکھنا تھا کہ ان میں کون بچہ پہلا نمبر لاتا ہے، کون بچہ دوسرا نمبر لاتا ہے، کون بچہ تیسرا نمبر لاتا ہے۔ تو الحمدللہ ان بچوں میں سب سے پہلا انعام جس بچے نے حاصل کیا ہے محمد سیف ابن مشتاق احمد انصاری، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حضرت علامہ مولانا شمشاد نوری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ نمبر 2 پر ابو طالب ابن عبدالکلام انصاری، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنا انعام حضرت علامہ مولانا قاری عقیل صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ اور تیسرا مقام الحمدللہ بچی نے حاصل کیا ہے اشمیزہ بنت جمیل پٹیل، اس بچی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حضرت حافظ وقاری مولانا سجاد برکاتی صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ اور چوتھا مقام جس بچے نے حاصل کیا ہے ایان ابن یوسف انصاری، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنا انعام حضرت علامہ مولانا نجیب اللہ صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ اور 5واں انعام جس نے حاصل کیا ہے دانیہ بنت فیروز انصاری، اس بچی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام حضرت علامہ و مولانا ابو سفیان صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ دانیہ بنت فیروز انصاری، دانیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب حافظ وقاری خورشید عالم کی کلاس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اپنا نام سنیں تو تھوڑا تیزی کے ساتھ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ نمبر 1 پر اس کلاس میں انصاری پاران ابن گلزار احمد، اس بچے سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام عرفان نوری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ نمبر 2 پر انصاری عظمت علی ابن علاء الدین، اس بچے سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حضرت حافظ وقاری عادل نوری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ انصاری عظمت علی ابن علاء الدین، انصاری عظمت ابن علاء الدین۔ اور تیسرا مقام جس بچے نے حاصل کیا اس کا نام انصاری سلمان ابن محمد یوسف، سلمان بن محمد یوسف سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام مبلغ سنی دعوت اسلامی الحاج قاری شکیل صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس بچے کو انعام سے نوازیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت حافظ وقاری توفیق صاحب قبلہ کی کلاس میں جس بچے نے پہلا مقام حاصل کیا ہے ریحان ابن سرفراز انصاری، اس بچے سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنا انعام یوسف سردار صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ ریحان ابن سرفراز انصاری۔
نمبر 2 پر مونس ابن شاہد انصاری. مونس ابن شاہد انصاری. دوسرا نمبر یہ فرسٹ ریحان فرسٹ ہے. وہ رک جاؤ 2 نمبر 2 نا وہاں بولا نا 2 نمبر روک دو اس کو بچہ ابھی ہے نہیں. عرفان رک جاؤ ان کو دے دو. نمبر 3 پر آمینہ بنت سمدانی سید. اس بچی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنا انعام حضرت علامہ مولانا شمساد نوری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں. اور حضرت حافظ و قاری ندیم صاحب قبلہ کی درسگاہ میں جن بچوں نے پہلا دوسرا تیسرا مقام حاصل کیا ہے، نمبر 1 پر خان زویان ابن جاوید علی. اس بچے سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام حضرت علامہ مولانا اکرم صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں. نمبر 2 شیخ کیف ابن محی الدین. اس بچے نے دوسرا مقام حاصل کیا ہے. یہ اپنا انعام حضرت حافظ و قاری توفیق صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں. نمبر 3 پر شیخ عمیر ابن جاوید علی. شیخ عمیر ابن جاوید علی. ان سے میں گزارش کروں گا شیخ عمیر ابن جاوید علی. شیخ عمیر ابن جاوید علی ذرا تیزی کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنا انعام حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالواحد صاحب نجمی کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں. حافظ عادل صاحب قبلہ کی کلاس میں جن بچوں نے پہلا دوسرا تیسرا مقام حاصل کیا ہے، تو پہلا مقام الحمدللہ بچی نے حاصل کیا ہے ایمن بنت حیدر انصاری. اس بچی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. امین بنت حیدر انصاری. امین بنت حیدر انصاری. نمبر 2 پر ایان ابن عبد الصمد خان. ایان ابن عبد الصمد خان. ایان ابن عبد الصمد خان تشریف لائیں اور اپنا انعام حضرت علامہ مولانا عظمت اللہ مصباحی صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں. ایان ابن عبد الصمد خان. نمبر 3 پر اریبہ بنت ریاض احمد انصاری. اریبہ بنت ریاض احمد انصاری. یہ بچی جہاں کہیں بھی ہو تیزی کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنا انعام حضرت حافظ و قاری خورشید عالم کے ہاتھوں سے حاصل کریں. حضرت حافظ و قاری حسن صاحب قبلہ کی درسگاہ میں جس بچے نے پہلا مقام حاصل کیا اور تیسرا اور دوسرا، تو پہلا انعام انصاری منتشا بنت اشرف. انصاری منتشا بنت اشرف وہ آئیں اور اپنا انعام حضرت حافظ و قاری حسن صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں. کلثوم بنت مجاہد. مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں. کلثوم بنت مجاہد. کلثوم بنت مجاہد. نمبر 3 پر زوحان علی. زوحان علی تشریف لائیں اور اپنا انعام حضرت علامہ مولانا جاوید نجمی صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں. منتشا.
اب میری درسگاہ میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اپنا انعام سماعت فرمائیں۔ سلیم بنت قاسم شیخ، اس بچی نے الحمدللہ پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا انعام حضرت علامہ مولانا جاوید صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ نمبر 2 حمدان ابن حامد انصاری، حماد ابن حامد انصاری تشریف لائیں اور اپنا انعام قاسم بھائی کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ نمبر 3 پر عنایہ یعقوب انصاری، عنایہ یعقوب انصاری، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا انعام سمیر بھائی کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ اب جن بچوں نے پروگرام میں حصہ لیا تھا، نعت، تقاریر اور سوال و جواب، دینی معلومات، تو جن جن بچوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا تھا ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت حافظ و قاری عقیل صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کرتے جائیں۔ سب لوگ ساتھ میں تشریف لائیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے اور وہ تقریباً 40 انعام ہے، اگر ایک ایک کر کے دیں گے تو کافی وقت درکار ہے، تو آپ لوگ تیزی کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنا انعام علماء کرام کے ہاتھوں سے لیں۔ سارے علماء سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا کھڑے ہو جائیں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعام سے نوازیں۔ عبد الواحد نجمی صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائے، بچوں کی نماز سے نوازے اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ آگے 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 بڑھیں، بچے نا وہاں۔ اور انصاری فاران ابن گلزار سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حضرت حافظ و قاری حسن صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مستق اعلی حضرت، مدرسہ رفیق الاسلام، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں سرکار آنا، میرے عیب کو چھپانا،
اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔